آپ دیکھ رہے ہیں البرق نیوز HD۔ ممتاز کالم نگار، اینکر اور صحافی عامر شہزاد صدیقی کی 5ویں تصنیف صاحب کرتاس کی رونمائی پچھلے دنوں ٹی ہاؤس ملتان میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر جناب عامر شہزاد صدیقی اور دیگر ممتاز شخصیات کے تاثرات آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بڑا شکر گزار ہوں البرق نیوز کا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج میری کتاب جو 5ویں کالموں کی کتاب ہے صاحب کرتاس جس کا نام ہے، اس کی تقریب رونمائی اس وقت انعقاد پذیر ہے۔ اس سلسلے میں یہ دوستان علم و دانش یہاں موجود ہیں۔ صاحب کرتاس دراصل ایک 2 سے 3 سال جو گزرے 3 سال ہیں، اس وقت میں گزرے واقعات کا یعنی سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی اس طرح کے جتنے بھی حالات ہیں وہ اس میں درج ہیں کالم کی شکل میں۔ اور کالم کے بارے میں جو صاحب علم ہیں وہ کہتے ہیں کہ کالم ایک یعنی آئینہ ہوتا ہے، معاشرے کا عکس ہوتا ہے، اور میں اس سے متفق ہوں کہ کالم آئینہ ہے، عکس ہے۔ کالم ایک بحث ہوتی ہے، ایک معاشرتی مسئلے کو سامنے رکھ کے اس پہ بحث کی جاتی ہے اور پھر ایک نتیجہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو 50، 60، 40، 30، 35 جو کالم ہیں، یہ دراصل بحث ہوتی ہے معاشرے میں پھیلے ہوئے یعنی مسائل ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ بنجو نا سر ذرا کتھے ہونا مسائل کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس پر بحث کر کے اس پہ رزلٹ بھی نکالا جاتا ہے۔ تو میں نثر نگار ہوں۔ میں آج 5ویں کتاب کی تقریب رونمائی کرونا کے بعد، کرونا نے جب زندگی کو جامد کیا تو اب دوبارہ جو پہلی تقریب ہے آج ملتان ٹی ہاؤس میں، وہ اس سلسلے میں منعقد ہو رہی ہے۔ تو میں مشکور ہوں ان دوستوں کا جو یہاں تشریف لائے ہیں، اور آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کی کوریج کی ہے۔ اچھا، جب یہ کالم اخبار میں چھپ جاتا ہے، شام تک اخبار کبھی کسی نکر میں پڑا ہے کہ بھئی اس میں کوئی چیز رکھ دی جاتی ہے، روٹی لپیٹ دی جاتی ہے، کتابی شکل میں آنے کے بعد وہ تاریخ جو ہے محفوظ ہو جاتی ہے، اور یہی میرا مطمع نظر ہوتا ہے کتاب چھاپنے کا۔ اور الحمدللہ میں گزشتہ 10 سالوں سے 11 سالوں سے کالموں کی کتابیں شائع کرتا ہوں۔ میری یہ 5ویں کتاب ہے گزشتہ 10 سالوں میں۔ ایوریج 2 سال میں ایک کتاب میری بنتی ہے، اور ان 2 سالوں کے حالات جو ہیں اس میں درج کیے جاتے ہیں۔ تو میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا اور آپ کے چینل کا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام یاسمین خاکوانی ہے۔ سویل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن تو میرا تعلق ہے، سیاسی سماجی رہنما سڈا ویندا ہے، اور کام دے حوالے نال کوشش کریں ہیں کہ تمام لوگوں تک اسا پہنچ سکوں اور تمام لوگوں دی آواز بن سکوں۔ خاص طور تے یہ جنوبی پنجاب سارا محروم خطہ ہے، اور ان خطے دے جتنے بھی لکھاری، قلمکار، ڈرامہ نگار، مختلف شعبہ تعلق زندگی نال رکھن والے لوگ، یہ طبقہ محروم طبقے آکھا ویندا ہے ساؤتھ پنجاب، اور یہ طبقے ٹیلنٹ بھی بہو ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہاں کہ آج دا جڑا فنکشن ہے ملتان ٹی ہاؤس، پاک ٹی ہاؤس دے نال اتھا تقریب منعقد ہے، تے میں آج یہ کتاب دے حوالے نال پہلے کالم نگار کتاب دے جڑا صاحب کتاب ہے ان دا ضرور ذکر کرے ساں کہ عامر شہزاد صدیقی صاحب سارے خطے دا سپوت ہو نہار نوجوان جڑا اپنے مسائل کو کالم دے ذریعے، کرنٹ افیئر دے ذریعے اجاگر کریں دا رہندا ہے۔ آج دی تقریب ان دی 5ویں کتاب ہے صاحب کرتاس، اور ایک کتاب کرنٹ افیئرس تے ہے۔ میں سمجھتی ہاں کہ لوگ ہر اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے وہ کو ٹھیک ٹھیک لفظاں وچ بنائے، وہ اس واسطے کہ اخبار اسا پڑھتے ہیں، ٹی وی ایسا رہتے ہیں، ہن ماشاء اللہ چینل بہت سارے جویں کہ ہن یہ تہاڈا چینل ہے البرق، کتنا سوہنا نام ہے۔ تا میں خراج تحسین پیش کرے ساں ان چینل والوں کو،
अल्लाह इन्हां को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की देवे। ते मैं ये आखसां कि इवें ही जनूबी पंजाब दे लोगां दी मसाइल उजागर करेंदे रहन ताकि असां उन ऐवाना तक वंज पहुंच सकूं जिथा साडी आवाज़ है कि साउथ पंजाब साडा पंजाब है, साडा हिस्सा है, साडी धरती है और पाकिस्तान भी साडी धरती है। और एक उनका छोटा जरा खिता महरूमी तो क्यों महरूम रहे, हर चीज़ को मिलनी चाहिए है। मैं आज वज़ीर आला पंजाब को रिक्वेस्ट करे सां कि ये जेड़े डू लड़ाइयां थींदे पैन, डू गाली थींदे पैन, मैं समझदी हाँ जिथा ज़रखेज़ ज़मीन है और जिथा लोग ज़्यादा हैं, जिथा लोगों की राय शुमारी ज़्यादा है उत्था सैक्ट्रेट बनाया वने। अज दा किताब दा फंक्शन आमिर शहजाद सदीकी दे नां है और वो भी अपनी माँ बोली नाल मुहब्बत करन वाला इंसान है, खूबसूरत इंसान है। साहिब करतास ज़रूर पढ़ो, ज़रूर घिनो और पढ़ के ये समझो कि ई नौजवान ने अपने खिते वास्ते क्या आवाज़ उठाई है और केड़े काम कीतन। अगर उनके अच्छे काम हैं तो उनको ज़रूर खराज तहसीन पेश करो। और सवेल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ तबका दी महरूम तबके दी आवाज़ है और इंशाअल्लाह महरूम तबके दी हमेशा सुबह करें दी रासी सवेल। आज तकरीब रहनुमाई आमिर शहजाद सदीकी साहब की किताब साहिब करतास के नाम पर आज उसका इफ्तिताह हो रहा है टी हाउस में। ख़ास तौर पर ये वो साहब हैं कि जिन्होंने इससे पहले भी 5 किताबें लिखी हैं और ये 5वीं किताब है साहिब करतास। ये कालमों पर लिखी गई है और ख़ास तौर पर मुल्तान के जितने कालम हैं इनके अक्सर इनको इसी शक्ल में देकर उन्होंने इसको एक किताब की शक्ल में दे दी है। देखिए जी, ये सवेल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और दानिशवर फोरम के सदर भी हैं और इनकी बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने मुझे नायब सदर सीनियर बनाया है सवेल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार भी हूँ, मगर मैंने इनसे ही ये कालम लिखना इनसे सीखा है। माशाल्लाह बहुत अदीब, दानिशवर और बहुत खूबसूरत इंसान है और इनकी आज किताब की ये रहनुमाई जो है ना, ये ख़ास तौर पर टी हाउस में आना बहुत बड़ी बात है। हजूर आला पूरे मुल्तान में ये देखें कि अदब के बारे में और दानिशवरी के हिसाब से बहुत अजीब सी पोजीशन है कि हर शख्स अजीब हालात से गुज़र रहा है, मगर अदब की तरफ बहुत कम लोग आते हैं, शायरी की तरफ कम लोग आ रहे हैं, दानिशवरी की तरफ बहुत कम लोग आ रहे हैं। ये वैद लोग हैं जो कि जिन्होंने अदब से शमा जलाई हुई है और मुल्तान अहले मुल्तान वालों को ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहिए इस मामले में कि अदब के मामले में इन्होंने ये जो सिलसिला किया हुआ है ये मुल्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। और ख़ास तौर पर ये शायरों को भी बुलाते हैं, यहाँ बहुत सारे मौजूद शरा भी तशरीफ़ फरमा हैं, उनका भी हम कलाम सुनेंगे और खूबसूरत इंशाअल्लाह ताला उनका कलाम होगा। कहने का मकसद ये है कि आदाब से लोग इतने दूर होते जा रहे हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी में आदाब और अखलाकियात और मुशायरे के बारे में आज तक कोई ऐसी तकरीब रहनुमा नहीं करती जो कि अदब के मामले में हो। ये हम इस नफ्सो नफ्सी के आलम में अदब से इतने दूर चले गए हैं और अदब वहद है जो कि कौम को एक रास्ता बताती है और रहने का अंदाज सिखाती है। ये बहुत बड़ी बात है कि अदब की तरफ जाना और ख़ास तौर पर ये सवेल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये तो ख़ास तौर पर अदब की तरफ बहुत तवज्जो दे रही है और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे भी दावत दी, मुझे भी शामिल किया। मैं खुद भी मैंने एक किताब लेके आ रहा हूँ, तारीख़ मखज़न, वो तारीख़ जो कि आम लिखने जो छुपाई गई, जो आम लोग आप तारीख़ पढ़ते हैं और जो छुपाई गई, जो हालात के मुताबिक के हाकिमों ने गलत लिखाई, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ और उस किताब को लेने की कोशिश कर रहा हूँ। उस किताब का नाम है तारीख़ मखज़न। तो इंशाअल्लाह ताला उस पर भी आपको दावत दूंगा, आप ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। और ख़ास तौर पर अल बर्क न्यूज़ HD वालों ने ये बहुत अच्छा किया है कि आदाब और अखलाकियात और मुझ जैसे आदमी को बोलने का मौका दिया है और मुझे उम्मीद है कि अल बर्क वाले
اس ملتان کے بہتر وہ چیزوں کو سامنے لے آئیں گے جو ہمارے ملتان کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہے، اور یہ ان کا بہت بڑا میڈیا کے ذریعے سے اس قسم کی نیکی کرنا بہت بڑی بات ہے۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں یہ البرک کر رہا ہوں۔ شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں البرک چینل کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہ ہماری ثقافت، ہمارے جو بھی ذاتی پروگرام ہیں ان کو کور کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور یہ بہت اچھا چینل کو اور اس کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آج عامر شہزاد صاحب جو ایک بہت اچھے لکھاری بھی ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، ان کی ایک نئی کتاب کا رونمائی ہے، اس میں حاضر ہوا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ آئندہ بھی لکھتے رہیں گے اور لوگوں کو پسند آئے گا۔ بہت شکریہ ایک دفعہ البرک کو، اور مبارکباد پوری ٹیم کو دیتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہماری ایکٹیویٹیز کو کور کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی، آج کا جو پروگرام عامر صدیقی صاحب کی کتاب صاحب کرتاس کی تقریب رونمائی کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اس کتاب کا میں نے خوب بغور مطالعہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے کالموں میں انتہائی چبھتے اور اہم سوالات اٹھائے ہیں، اور کئی ایسے سوالات جن کے جوابات بہت بڑے کالم نویس بھی نہیں دے سکتے۔ جناب عامر صدیقی صاحب نے ان سوالات کا بہت ہی تسلی بخش جواب اور حل بھی دیا ہے۔ دوسری ان میں اہم چیز سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو ایک ایسا مجموعہ مل گیا کالموں کا جس سے ریسرچ سکالرز جو ہیں ہماری یوتھ کو آج 10 سال کے بعد بھی یا 20 سال کے بعد بھی ایک اندازہ ہوگا کہ معاشرے میں کس طرح تبدیلیاں آتی ہیں، اور اصلاح میں یہ کالم ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ صاحب کرتاس کے مصنف ہمیشہ ایسی کتابیں لکھتے رہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوریج البرک نے جو کی ہے یہ بھی وسیب کے لیے ایک انتہائی اہم پہلو ہے کہ یہاں کے لوگوں کی کتابوں اور ان کے کالموں اور ان کے جتنے بھی تحریری کام ہیں ان کو دنیا کے سامنے رکھتے ہیں۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، البرک کی پوری ٹیم کا، ان کی مینجمنٹ کا، کہ انہوں نے جس طریقے سے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں کے ہمارے وسیب کے لوگوں کے لیے ایک ایسا مجموعہ کالموں کا رکھا سامنے جس میں نوجوانوں کی بالخصوص تربیت ہو سکتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آج کتاب کی رہنما کے لیے عامر شہزاد کی ہے، صاحب تتاش کے حوالے سے ان کی کتاب لکھی ہے، انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی لکھی ہے، اور یعنی کہ پہلے بھی بہت اچھے پروگرامز آرگنائز یا ہر چیز این جی او کے سیکٹر سے کام کرتے ہیں، اور کافی لوگوں کو ایک ساتھ امن اور پیغام امن کا انہوں نے بہت اچھا پیغام دیتے ہیں۔ تو عامر بھائی نے لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے بہت اچھا ایک کتاب کی رہنما کی تھی، اور ابھی بھی کی ہے، تو ماشاءاللہ بہت اچھا ویو ہے پروگرام۔ آج ان کی سب تقریب میں شامل ہوئے ہیں اور بہت اچھے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور بہت اچھی یعنی کہ گیدرنگ ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں بہت مزید عامر بھائی کو کامیاب کریں، اسی طرح سب کو خوشحال اور سب کو آباد رکھیں۔ السلام علیکم جی، میرا نام قلب عابد خان ہے۔ آج ہمارے لکھاری ملتان کے نامور لکھاری ہیں جی عامر شہزاد صدیقی بھائی ہیں ہمارے، ان کی آج کتاب کی رونمائی کے حوالے سے ہم لوگ آئے ہیں۔ بہت اچھی کتاب لکھی ہے انہوں نے صاحب کرتاس کے نام سے۔ ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی کتابیں ہمارے جو آنے والے بچے ہیں مستقبل کے، ان کو ان کتابوں سے بہت کچھ ملتا ہے۔ اس حوالے سے میں اچھا سمجھتا ہوں کہ واقعی عامر شہزاد صدیقی صاحب ہمیشہ اچھی کتاب جو لے کے آتے ہیں اس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں۔ البرک نیوز کا بےحد مشکور ہیں، انہوں نے آج کے پروگرام کے حوالے سے بہت اچھی کوریج کی ہے، اور یہ ہمیشہ ملتان کے جو بھی پروگرام ہو رہے ہیں، ایونٹس ہو رہی ہیں، اس حوالے سے مکمل کوریج دے رہے ہیں، اور ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔
البرق نیوز ہمارے وسیب کا انتہائی فعال اور بہترین پلیٹ فارم ثابت ہو رہا ہے، جو یہاں کی علمی اور ادبی سرگرمیوں کے حوالے سے نہ صرف بھرپور کوریج کر رہا ہے بلکہ اس وسیب کی مکمل جو ہے وہ ترجمانی کر رہا ہے۔ آج کی اس تقریب میں عامر شہزاد صدیقی جو اس وسیب کا ایک قیمتی اثاثہ ہیں، ایک نامور شخصیت ہیں، ان کی کتاب کی رونمائی ہمارے لیے انتہائی خوش آئند اور قابل ستائش ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ عامر شہزاد صاحب بہت اچھے لکھاری ہیں، سارے ملتان دے تے بہت جانا پہچانا نا ہے، ادبی شخصیت دے حوالے نال بھی انہوں نے اپنی ایک پہچان ہے تے سوشل ویلفیئر دی حیثیت نال بھی انہوں نے اپنا ایک مقام ہے پیا تے انہاں دی جڑی نویں کتاب آئی ہے میں سمجھدی ہوں بہت اچھے الفاظاں نال تحریراں نال ایک اچھا مجموعہ ہے تے انشاءاللہ تمام لوگوں کو پسند آسی تے یہ کتاب کو ضرور پڑھائے تے خوشی تھی ہے کہ یہ جا کتاباں سارے ملتان شائع تھی ون بلکہ سریکی ادب دی ایک رجحان پیدا تھی وے دوبارہ کرونا دی وجہ نال 4-5 مہینے تھی گئے میرے خیال ہے کافی گیپ آیا ہے تے اور دوبارہ فنکشن دے اپنا سلسلہ جاری تھی گئے تے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میرے کو بہت خوشی تھی ہے کہ ٹی وی چینل البرق دی طرف نال انہیں طرف میرے کو موقع ملے کہ میں چند الفاظ عامر شہزاد دے بارے بیان کیتے، بہت شکر ہے، تھینک یو۔ صاحب کتاب کے حوالے سے جو آج ایک کتاب کی رونمائی ہو رہی ہے تو میں اس کے حوالے سے چند الفاظ اپنے ریکارڈ کرانا چاہ رہا ہوں۔ صاحب کرتاس ایک کتاب جو انہوں نے اب لکھی ہے، پہلے بھی 2-3 کتابوں کے وہ خالق ہیں، ایک اچھے کالم نگار ہیں اور ان کی تحریروں میں جو عوامی مسائل اور معاشی مسائل اور قرب کے معاشرتی مسائل پر خاص نظر ہوتی ہے۔ ان کی جو تحریریں ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہیں، ان کو پڑھنا بھی چاہیے۔ جو لوگوں دوستوں کے پاس کتاب جائے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ پڑھ کے اس کتاب سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ عامر شہزاد صدیقی کی اپنی شخصیت ایک اپنی منفرد ہے، وہ خوبیوں کا مالک ہے اور میں اس کی بلا وجہ اور تعریف کرتا چلا جاؤں یہ بھی کوئی اتنا ضروری نہیں، لیکن بہرحال اس کی تحریر میں بڑی جاندار وہ تحریر ہے، ان کے قلم میں بڑی جان ہے۔ میں ان کے لیے یہی الفاظ کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ ان کا زور قلم اور تیز رہے اور وہ زیادہ سے زیادہ تحریریں ہم لوگوں کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ جائیں۔ تھینک یو۔ سائیں عامر شہزاد صدیقی اور بہت خوبیاں دے مالک ہیں، بہت گناں دے مالک ہیں۔ وہ ایک کامیاب اینکر پرسن ہیں، منجو لکھاری ہیں اور پریزنٹر ہیں، انہاں دیاں ڈھیر ساریاں خوبیاں ہیں اور اتنا اچھا یہ جملہ لکھ سکتے ہیں، ان کو اچھا جملہ بول سکتے ہیں۔ یہ خوبیاں ہر کہیں وچ نہیں ہونیاں۔ سب تو وڈی گل یہ ہے کہ عامر شہزاد صدیقی صاحب ایک بہت سونے بہت خوبصورت انسان ہیں۔ میں بے حد شکر گزار ہاں البرق دا جنہاں میں کو موقع دیتا کہ میں یہ 2-4 الفاظ ادا کر سکاں۔